اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف مکی صورت ہے۔ آیات اس کی 110 ہیں اور رکوع اس کے 12 ہیں۔ الحمد سب تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے، الذی وہ جس نے انزل نازل کیا اعلی اوپر عبدہ اپنے بندے پر الکتاب کتاب کو، ولم اور نہیں یجعل اس نے رکھا لہو اس میں عوجا کوئی ٹیڑھا پن۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 1۔ الحمدللہ آج جمعہ کا دن ہے اور ستمبر کا مہینہ ہے اور 2022 ہے، اور اسی دن ہم سورۃ الکہف کی تفسیر مختصر سی آغاز کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اس سورت کو آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ جو ہر جمعے کو اس کو پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، یا اس کی پہلی 10 آیات اگر آپ کو پہلے میرے 3 لیکچر سنے ہوں آپ نے، اور یا اس کی آخری 10 آیات فتنہ دجال سے بچاتی ہے، تو اس کے اندر کیا وہ راز چھپا ہوا ہے۔ نہ کہ ہم ہر جمعے کو باوضو ہو کے غسل کر کے اس کو پڑھ رہے تو ہیں، لیکن فتنوں میں ہم بری طرح مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اور فتنہ صرف دجال ہی کا تو نہیں، اس سے پہلے بہت سے فتنے آئیں گے، تبھی تو فتنہ دجال میں جنہوں نے نہیں کھیر کی ہوگی وہ جلدی اس میں مبتلا ہو جائیں گے، اور جنہوں نے احتیاط کی ہوگی وہ اس سے محفوظ رہ سکے ہوں گے۔ یعنی احتیاط سے مراد اپنے ایمان کی حفاظت اور ہر آنے والے فتنے سے بچاؤ۔ لیکن ہمارے ہاں ہمارے گھروں میں فتنے داخل ہو چکے ہیں، موبائل کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں فتنہ آ گیا ہے۔ یعنی کہ پورا موبائل فتنہ ہے، آپ خود سمجھدار ہیں میرا کہنے کا مقصد کیا ہے، کہ اس میں اس قسم کی چیزیں، اس قسم کے بیانات جو فتنے ہیں اور جو ہر گھر میں امڑ آئی ہے وہ مراد ہے۔ سورۃ الکہف اور سورۃ بنی اسرائیل کا آپس میں جوڑے اور زوجیت کا تعلق ہے۔ دونوں صورتوں کے 12 رکوع ہیں اور آیات کی تعداد بھی تقریباً برابر ہے۔ دونوں کے عین وسط میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور اس ضمن میں اس حد تک مشابہت ہے کہ نہ صرف دونوں صورتوں کے 7ویں رکوع کا آغاز اسی واقعے سے ہوتا ہے، بلکہ دونوں جگہوں پر واقعے کی ابتدا بھی ایک ہی آیت سے ہو رہی ہے۔ ان کی نسبت زوجیت سے متعلق اہم نکات کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل کے آغاز میں بھی ہو چکا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت اور سورۃ الکہف کی ابتدائی آیت میں ایک خاص ربط و تعلق ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں ایک ساتھ قرآن میں وارد ہوئی ہیں اور ریل کے ڈبوں کی طرح باہم جڑی ہوئی ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت کا آغاز وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي کے الفاظ سے ہو رہا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کا حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ سورۃ الکہف کا آغاز الحمدللہ الذی کے الفاظ سے ہو رہا ہے، گویا یہاں اس کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ ہم اس سورت کی فضیلتیں بہت جانتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان فضیلتوں کی وجہ کیا ہے۔ اس سورت میں ایسی کیا چیز ہے کہ اس کی اس قدر فضیلت ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک انسان کو نور کی بشارت دی گئی۔ آیت نمبر 1 میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ الذی کہہ کے کل حمد و ثنا اور کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیوں؟ آپ نے سورۃ فاتحہ میں دیکھا رب العالمین ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب۔ ایک تو قرآن کے بارے میں یہ تصدیق ہے کہ اس کو نازل کرنے والا
اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اور کوئی نہیں، کیونکہ کفار مکہ، یہود و نصارہ اور آج کے بھی ظاہریہ اور منکر حدیث اور بہت سے ایسے فرقے ہیں جو اس چیز میں روڑے اٹکاتے ہیں، اختلاف نہیں میں کہوں گی، الزام تراشی کرتے ہیں کہ یہ قرآن نعوذ باللہ اللہ نے نازل نہیں کیا، اور دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فرقہ کہتا ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، ایک کہتا ہے، فرقے سے مراد مذہب کچھ کہہ لیں، ایک کہتا ہے کہ وہ نبی بھی ہیں اور نور ہیں، انسان اور عبد کے درجے سے گھٹا دیتا ہے، ایک کہتا ہے وہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے، وہ خدا ہے، آسماں پہ مصطفیٰ تھے، آسماں پہ خدا تھے، زمین میں مصطفیٰ ہوئے، استغفر اللہ۔ تو یہاں پہ اعلیٰ عبدہ الکتاب کا اوپر میں اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق اور نسبت ہے، اسے یہاں لفظ عبد سے نمایاں فرمایا گیا۔ ولی نہیں کا، ابدال نہیں کا، درویش نہیں کا، بڑے بڑے القاب جو ہم نے بنا رکھے ہیں اپنے، جو ہمارے یہاں سے اسلاف میں بزرگان دین گزرے ہیں جنہوں نے بڑی کاوشیں کی دین کو پھیلانے کے لیے، ہم نے ان کو عجیب عجیب سے ناموں سے نوازا، جبکہ وہ صرف اپنے اللہ کا بندہ ہونے کے لیے ساری کوششیں کرتے تھے کہ اس کی غلامی میں ہم شامل ہو جائیں۔ بندہ ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتا، اس کی بندگی ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، اس کی غلامی میں آنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ یہاں ایک پرائم منسٹر جو کہ میرے آپ جیسا ایک حقیر سا بندہ ہے، موت جس کے سر پہ ہر وقت کھڑی رہتی ہے، اس کا ڈرائیور بھی بن جائے تو فخر سے جی یہ پرائم منسٹر کا ڈرائیور ہے۔ تو یہاں تو تعلق ہی اللہ اور اس کے مخلوق کا ہے، اور اللہ کسی کو اپنی غلامی میں لے لے، اپنی بندگی میں لے لے، اپنا بندہ کہہ دے تو پھر کیا کہنے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ اس پہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس کجی کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کا عبد کامل بن جائے۔ سو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز خود نوازا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا یہ میرا بندہ ہے، اور میری بندگی کی وجہ سے میں نے اس پر کتاب کا نزول کیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اس لیے برائے مہربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اور دوسرے قسم کے القاب سے نوازنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت جو بتائی بیان کی، وہ اس کی بندگی ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے، جس نے تمام بندگان رب اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف آ سکتے ہیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور بھیج دی گئی کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے کامل پیر، ہمارے رہبر، ہمارے مرشد، سب کچھ وہی ہیں۔ اس نے اس کتاب کو ٹھیک ٹھاک اور سیدھا اور راست رکھا ہے، جس میں کوئی کجی، کوئی کسر، کوئی کمی نہیں، صراط مستقیم کی رہبر ہے، صاف اور واضح یہ جو ہے کتاب ہے، بدکاروں کو ڈرانے والی، نیکوکاروں کو خوشخبری دینے والی بھی ہے۔ کوئی ٹیڑھی ترچھی بات اس میں نہیں، نہ عبادت میں کوئی نقص ہے، نہ عقائد میں کوئی اونچ نیچ ہے، ہر حکم واضح، ہر بیان پر دلیل ہے، اور نہایت متوسط اور معتدل ہے، اور افراط و تفریق سے پاک ہے، اور ہر زمانے اور طبیعت کی مناسبت اور عقل سلیم کے بالکل مطابق ہے۔ ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم نے علی کے طریق سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا سے مراد ہے کہ کتاب کو عدل والا اور استقامت والا بنایا، اور اس میں کسی قسم کی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں۔ ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا میں تقدیم اور تاخیر ہے، اور وہ یوں ہے
انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما، کہ اپنے بندے پر کتاب اتاری جو استقامت والا ہے اور اس کے لیے ٹیڑھا پن نہیں بنایا، یعنی اس میں کسی قسم کی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں۔ تو دونوں طرف اس کی روایت جاتی ہے، یعنی ایک تو اس کتاب میں ایسے کوئی احکامات نہیں ہیں جو میرے اور آپ کی سمجھ سے بالاتر ہوں، یا نعوذ باللہ ٹیڑھا پن ہو، کبھی اللہ کچھ کے کبھی اللہ کچھ کے، یا اس طرح کہے کہ ہمیں سمجھ نہ آئے، تو ایسا نہیں۔ دوسری چیز، جس ہستی پہ اتارا اللہ کا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بھی ایک سیدھے سادھے استقامت پہ چلنے والے اور ذات مستقیم پہ چلنے والے انسان ہیں، ان کے اندر بھی ایسی نعوذ باللہ روش نہیں پائی جاتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے مستحق حمد و ثنا کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے ایسی کتاب نازل فرمائی جو اپنے مطالب صاف صاف بیان کرتی ہے، نہ اس کے متعلق میں کوئی پیچ و خم ہے اور نہ اس کے انداز بیان میں کوئی پیچیدگیاں یا الجھاؤ ہے۔ اگر ہمیں اللہ ایسی کتاب دے دیتے کہ جو بہت مشکل ہوتی، میرا رب ہے نا، اور کہتے خود سمجھو، تو ہم نہ سمجھ سکتے، جبکہ اللہ نے قرآن کو آسان بنا کے بھیجا اور کہا کوئی ہے اس کو سمجھنے والا، تو یہ بہت آسان کتاب ہے، سمپل کتاب ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کی واحد کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمائی، جس کا سلیبس بھی دے دیا، جس کا پیپر بھی آؤٹ کر دیا، کوسچنز آنسر بھی بتا دیے، چلنے کا طریقہ بھی بتا دیا، راستہ بھی بتا دیا، رہنمائی بھی کر دی کہ خیر اور شر کا فرق، حلال اور حرام کا فرق، ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا۔ اب یہ انسان کا اپنا ہی ٹیڑھا پن ہے کہ وہ اس پہ چل نہ پائے۔ یہ صورت ان 5 صورتوں میں شامل ہے جن کی ابتدا الحمد کے ساتھ ہوئی ہے۔ دوسری 4 صورتیں فاتحہ، انعام، سبا اور فاتر ہے۔ پچھلی صورت یعنی صورت بنی اسرائیل کا خاتمہ بھی الحمد کے ساتھ ہوا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر کام کی ابتدا اور انتہا اللہ کے پاکیزہ نام کے ساتھ یا اس کی حمد کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ان تمام صورتوں میں سے ہر صورت کا طریقہ اگرچہ مختلف ہے، مگر مقصود لوگوں کو اس بات کا یقین دلانا ہے کہ حمد کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور کوئی نہیں، کیونکہ کسی میں کوئی خوبی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی تمام حمد کا مالک ہونے کی دلیل کے لیے 4 صفات بیان ہوئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی تمام حمد اور خوبیوں کا مالک ہونے کی ایک ہی دلیل بیان کی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر الکتاب نازل فرمانا، کیونکہ دوسرے تمام انعامات اگرچہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، مگر یہ نعمت سب سے اہم ہے، کیونکہ اس پر ہمیشگی کی زندگی یعنی اخروی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہے۔ اور اسی کتاب کو ہم نے لائٹلی لیا۔ ہاں، اس کا ظاہری تقدس، ظاہری احترام کیا، بہت کیا، کرنا بھی چاہیے، عام کتاب نہیں ہے، لیکن اس کا جو باطنی تقدس اور احترام تھا اسے ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ ہر جمعے کو ہم اسے پڑھ لیتے ہیں، لیکن نہ اپنی تعریف ختم ہوتی ہے، نہ اپنی کبریائی، اپنا تکبر اندر سے نکلتا ہے، نہ میں ختم ہوتی ہے، نہ اپنے فرقے جماعت کو ہم چھوڑتے ہیں۔ ہم بس اسی میں کہ ہمارا خاندان، ہماری کاسٹ، ہمارا فرقہ، ہماری جماعت، ہم بہترین، ہماری اولاد، ہمارا گریڈ، ہماری ایجوکیشن۔ کبھی سوچا کہ دینے والی ذات کون ہے؟ دینے والی ذات کو گریٹ ہے۔ جو آج ہم یہاں بیٹھے جمعے کے دن سورۃ القاف کو بیان کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، کس کا احسان؟ میرے رب کا۔ تعریف کے قابل کون؟ میرا رب۔ اتنی بڑی دنیا، اتنے بڑے ملک میں اتنے بڑے بڑے شہر، اور یہاں اس شہر کی ایک چھوٹے سے سیکٹر کی چھوٹی سی گلی میں چند لوگوں کا، یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ اپنے اکیلے گھر میں کام کرتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے، ہاتھوں میں آپ کے قرآن نہیں بھی ہے لیکن آپ سن رہے ہیں، کون سنوا رہا ہے؟ کون وہاں تک میری آواز پہنچا رہا ہے؟ ہم رہے یا نہ رہے، یہ آواز پہنچتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو میرا رب وہی صرف تعریف کے قابل ہے۔
یہ نہیں کہہ سکتے کہ تعریف کے قابل اللہ ہے، صرف وہی تعریف کے قابل ہے، کوئی اور تعریف کے قابل ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب تک اپنے آپ کو اس لیول تک نہیں آپ لائیں گے، یہ جمعے کی جمعہ سورۃ کاف ضرور پڑھیں لیکن نور نہیں آئے گا۔ نور چاہیے تو آج اتریں اپنی انا کی گدی سے نیچے، اپنے تعصب کی گدی سے نیچے اتریں، آج اپنی غرور کے تکبر کی گدی سے نیچے اتریں، آج اپنے فرقے اور جو میں آپ کو اپنی کاسٹ کا کہ ہم سید، ہم ملک، ہم چودھری، ہم جٹ، ہم بیگ، ہم شیخ، انلمیٹڈ جو اللہ نے پہچان کی ذاتیں بنائی تھی وہ ہم نے کیا بنا لیا؟ اعزاز کی۔ اس کے آگے اللہ رسول کی بات بھی نعوذ باللہ کم پڑ گئی۔ اعلیٰ عبدہ، بندہ بنیے، اللہ نے کہا اپنے بندے پر، اپنے غلام پر۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خاص عبد قرار دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا شان بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جیسوں کو بھی اپنا بندہ بنا لے، اپنی بندگی میں لے لے۔ اگرچہ زمین و آسمان میں رہنے والی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی غلام ہے، مگر اپنا غلام کہنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت ملی وہ بہت کم لوگوں کو ملی۔ زمین و آسمان پہ جتنی چیزیں اسی کی غلام ہیں، لیکن ان میں سے کچھ اضطراری ہیں، مجبوری میں ہے، لیکن ہمیں اختیار دیا گیا، آتے ہو میری غلامی میں یا سرکشی کرتے ہو، آگے آپ کی مرضی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں بھی ہے، اور اس کتاب کی بھی تعریف ہے جو نازل کی گئی، الکتاب۔ اور یعنی یہ کتاب مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ جب صرف الکتاب کہا جائے تو قرآن کریم ہی مراد ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے سوا کسی اور میں کمال ہی نہیں کہ اسے الکتاب کہا جائے۔ اس سے معرفہ ہے نا، الف لام لگتا ہے تو معرفہ، خاص کتاب، عربی میں پہچان ہے نکرہ کی تنوین اور معرفہ کی الف لام۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، عِوَجًا کجی، ٹیڑھا پن۔ عِوَجًا پر تنوین عموم کے لیے ہے جو نفی کے بعد آ کر مزید عام ہو گیا، یعنی اس کتاب میں کسی بھی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں، نہ الفاظ میں، نہ معنی میں، نہ فصاحت میں، نہ بلاغت میں، نہ یہ کہ اس کی آیات کا آپس میں کوئی اختلاف ہو، یا اس کی کوئی خبر غلط نکلے، یا کوئی حکمت سے خالی نکلے۔ آپ اس پہ چل کے دیکھیں، آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں، ایک ایک جو اس کا حکم ہے وہ کوزے میں دریا بند ہے، آپ اس کی حکمتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے، آپ اس کی حکمتوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔